آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دل کو اب یوں تیری ہر ایک ادا لگتی ہے، جس طرح نشے کی حالت میں ہوا لگتی ہے۔ رت جگے خواب پریشان سے کہیں بہتر ہے، لرز اٹھتا ہوں اگر آنکھ ذرا لگتی ہے۔ اب رگے جاں کے مکیں تو بھی کبھی غور سے سن، دل کی دھڑکن تیرے قدموں کی صدا لگتی ہے۔ گو دکھی دل کو بہت ہم نے بچایا، پھر بھی جس جگہ زخم ہو وہاں چوٹ صدا لگتی ہے۔ شاخ امید پہ کھلتے ہیں طلب کے غنچے، یا کسی شوق کے ہاتھوں میں حنا لگتی ہے۔ تیرا کہنا کہ ہمیں رونق محفل ہے فراز، گو تعلی ہے مگر بات خدا لگتی ہے۔ دل کو اب یوں تیری ہر ایک ادا لگتی ہے، اب تیری ہر ادا میرے کا اثر میرے دل پہ یوں ہوتا ہے جیسے نشے کی حالت میں ہوا لگتی ہے۔ کوئی پیے ہوئے کوئی شخص جا رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی جھونکے اسے لگ رہے ہیں، اسے اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ دل کو اب یوں تیری ہر ایک ادا لگتی ہے، جس طرح نشے کی حالت میں ہوا لگتی ہے۔ رت جگے خواب پریشان سے کہیں بہتر ہے۔ رات میں جاگ جانا یہ بہتر ہے پریشان خواب دیکھنے سے، یا وہ خواب جس کو دیکھ کے پریشانی ہوتی ہو، اس خواب سے بہتر ہے کہ ہم راتوں کو ہم جاگ جائیں، نہ سوئیں۔ رت جگے خواب پریشان سے کہیں بہتر ہے، لرز اٹھتا ہوں اگر آنکھ ذرا لگتی ہے۔ اگر کبھی آنکھ لگ بھی گئی تو میں کانپ جاتا ہوں کہ کہیں پھر وہی خواب پریشان نہ آ جائے، پھر وہی خواب نہ آ جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں رات بھر جاگ کے گزاروں۔ لرز اٹھتا ہوں اگر آنکھ ذرا لگتی ہے۔ اب رگے جاں کے مکیں تو بھی کبھی غور سے سن، اے میرے رگے جاں کے مکیں، دل کی دھڑکن تیرے قدموں کی صدا لگتی ہے۔ تو اس قدر میرے رگے جاں میں تو اس قدر شامل ہو چکا ہے نا کہ دل بھی دھڑکتا ہے میرا تو تمہارے قدموں کی صدا لگتی ہے، جیسے کہ تو آ رہا۔ اب رگے جاں کے مکیں تو بھی کبھی غور سے سن، دل کی دھڑکن تیرے قدموں کی صدا لگتی ہے۔ گو دکھی دل کو بہت ہم نے بچایا، میرا دل تو ویسے بھی دکھا ہوا تھا ہی، اس کو بچانے کی ہر صورت ہم نے کی۔ گو دکھی دل کو بہت ہم نے بچایا، پھر بھی جس جگہ زخم ہو وہاں چوٹ صدا لگتی۔ لیکن آپ دیکھو گے کہ جہاں پر بھی آپ کو زخم اگر ہے، چوٹ اکثر وہیں پہ لگے گی جہاں پر زخم ہو۔ جس جگہ زخم ہو وہاں چوٹ صدا لگتی ہے، اس لیے ہم دل کو بچا بچا کے رکھتے ہیں کہ ابھی دل میرا زخمی ہے، اس پہ چوٹ ذرا جلدی لگے گی۔ جس جگہ زخم ہو وہاں چوٹ صدا لگتی ہے۔ شاخ امید پہ کھلتے ہیں طلب کے غنچے، بڑا شوق قسم کا شعر ہے یہ۔ شاخ امید پہ کھلتے ہیں طلب کے غنچے، یا کسی شوق کے ہاتھوں میں حنا لگتی ہے۔ جب کسی شوق کے ہاتھوں میں حنا جب لگتی ہے، وہ دراصل شاخ امید پر کھلتے طلب کے غنچے، وہ جو اس کی طلب ہوتی ہے نا محبت کی، اس کے جب غنچے کھلتے ہیں نا شاخ امید پر، تب کہیں جا کر کسی شوق کے ہاتھ میں حنا لگتی ہے، تب کہیں جا کر مہندی لگتی ہے۔ شاخ امید پر کھلتے ہیں طلب کے غنچے، یا کسی شوق کے ہاتھوں میں حنا لگتی ہے۔ تیرا کہنا کہ ہم ہی رونق محفل ہے فراز، اے فراز تیرا یہ دعویٰ کہ رونق محفل تو ہی ہے، تیرے ہی دم سے محفلوں میں رونق ہوتی ہے۔ تیرا کہنا کہ ہم ہی رونق محفل ہے فراز، گو تعلی ہے مگر بات خدا لگ۔ تعلی مطلب جب کوئی شاعر اپنے بارے میں بڑھ چڑھ کے کوئی مبالغہ آرائی کرے، اپنے بارے میں بڑھ چڑھ کر کے بیان دے، تو گو تعلی ہے مگر بات خدا لگ۔ حالانکہ تمہارا یہ دعویٰ بھی تعلی کے ہی زمرے میں آتا ہے، لیکن یہ بات خدا لگتی ہے، لیکن پھر بھی بات یہ سچی لگتی ہے احمد فراز کہ تیرے ہی دم سے محفلوں میں جان آتی۔ تعلی کا روگ کئی بڑے شاعروں کو لگا ہے۔ میر نے بھی کہا تھا کہ بھئی سارے عالم پہ میں ہوں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یہ بھی تعلی کی ہی صورت ہے۔ یا جیسے فراق گورکھپوری نے کہا تھا کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم مسروق، جب بھی ان کو دھیان آئے گا تم نے فراق کو دیکھا ہے۔ تو اس طرح کے تعلق کا شکار یہ تعلی کا روگ ذرا سا فراز کو بھی لگا ہے کہ تیرا کہنا کہ ہم ہی رونق محفل ہے فراز، گو تعلی ہے مگر بات خدا لگتی۔ آج کی ویڈیو میں اتنے ہی۔ احمد فراز کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔